پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 48 سال بعد ہی ان کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کی جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ یہ جنگ کیوں ہوئی اور اسلامی تاریخ میں اس کی اہمیت کیوں ہے؟ 661 عیسوی میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک طاقت کا خلا پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں معاویہ نے خلیفہ کا کردار سنبھالا۔ امت کے ایک حصے کی مخالفت کے باوجود، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، برسوں کی لڑائی کے بعد مزید خون ریزیوں سے بچنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ شرط رکھی گئی کہ معاویہ اپنے بعد کوئی جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ سال 670 عیسوی میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ معاہدے کی خلاف ورزی اس وقت ہوئی جب معاویہ نے 680 عیسوی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا، جس سے امید خاندان کا آغاز ہوا۔ یزید نے کرپشن، رشوت خوری اور تشدد کے ذریعے اپنی طاقت کو پھیلایا۔ اپنی حکومت کو جائز بنانے کے لیے یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ یزید کھلم کھلا بدعنوان تھا اور سفاک تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قید اور قتل کی دھمکی کے تحت مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ انہیں عراق کے شہر کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے تھے جن میں یزید کے خلاف بغاوت کی حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بیعت سے انکار کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے واحد مقصد کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہلے حج کے لیے مکہ گئے، لیکن پھر تشدد سے بچنے اور مقدس شہر کے تقدس کو بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفوں کی طرف سے بغاوت کی دھمکی کے جواب میں یزید نے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک گورنر کوفہ روانہ کیا۔ اس کی وجہ سے ہزاروں کوفہ کے لوگوں نے تشدد کے خطرے کے تحت اپنی حمایت واپس لے لی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے قریب پہنچے تو ان کے قافلے کو یزید کی فوج نے روک لیا، جس کی قیادت حر الریاحی نامی شخص کر رہا تھا۔ ایک بڑی فوج جس کی تعداد ہزاروں میں تھی اور اس کی قیادت عمر بن سعد کر رہے تھے، یزید کی پہلی فوج کے ساتھ شامل ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کیمپ کو گھیر لیا، جسے آج کے عراق میں کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال کے لیے پانی کی رسائی بند کر دی، جس سے مرد، خواتین اور بچے عراق کی صحرائی گرمی میں دنوں کی پیاس میں مبتلا ہو گئے۔ یزیدی فوج نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ تمام تر مشکلات کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ وہاں سے جانے کے لیے آزاد ہیں، لیکن انہوں نے یقینی شکست کی صورت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا۔ اگلی صبح 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین کو یاد دلایا کہ وہ اب بھی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں اور وہ اب بھی وہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تقریر سے متاثر ہو کر یزیدی حر الریاحی کی فوج نے یزیدی عمر بن سعد کی فوج کو چھوڑ دیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہو گئی۔ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 70 ساتھیوں کا ایک ایسے لشکر سے مقابلہ ہوا جس کی تعداد بہت سے مورخین کے مطابق 30,000 ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی گروہ در گروہ لڑے اور میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے چند باقی افراد کے ساتھ رہ گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ دشمن کی فوجوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی کی التجا کی۔ دشمن نے جواب میں شیرخوار بچے پر مہلک تیر چلا دیا، جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچہ ان کے بازوؤں میں شہید ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بچے کو دفن کیا اور اپنے کیمپ کی خواتین اور بچوں کو الوداع کیا۔ انہوں نے میدان جنگ میں زبردست حملہ کیا۔ یہاں بہادری سے لڑنے کے بعد وہ بالآخر اپنے گھوڑے سے گرے اور دشمن کے سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے وحشیانہ حملہ کیا گیا اور سر قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ دشمن کی فوجوں نے حملہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے کیمپ پر بھی حملہ کیا اور لوٹ مار کی۔ خیموں کو اندر کی خواتین کے ساتھ جلا دیا گیا، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں بھی تھیں۔ اس خاندان کو یزید کی فوج نے اسیر کر لیا۔ بعد میں شام میں دمشق تک پریڈ کرائی گئی۔ کربلا کی کہانی نے مسلم امت کو ہلا کر رکھ دیا جیسے ہی خبر پھیلی۔ پوری مسلم سلطنت میں کئی بغاوتیں شروع ہوئیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ نے ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یوم عاشوراء کو عالمی سطح پر لاکھوں مسلمان، سنی اور شیعہ دونوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہادرانہ موقف کی تعظیم کے لیے سوگ مناتے ہیں۔